السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 55 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین راستہ مجرموں کا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو اور تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ تفصیلات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ہٹ درم مجرموں کی صفات کھل کر سامنے آ جائیں تاکہ ان سے اجتناب کیا جا سکے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو مخالفین یعنی مجرمین کے ہتھ کنڈوں اور دلائل سے بھی پوری طرح باخبر ہونا چاہیے تاکہ ان کی تردید ہو سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہی خوبی تھی کہ ایک طرف تو وہ اسلام کو خوب سمجھتے تھے اور دوسری طرف جاہلیت کے رسم و رواج اور قوانین سے پوری طرح واقفیت رکھتے تھے کیونکہ وہ جاہلیت کے زمانے سے گزر کر آئے تھے۔ آیت نمبر 56۔ کل کہہ دیجئے انی یقیناً میں نہیتو روک دیا گیا ہوں ان اس سے کہ عبود الذین میں عبادت کروں ان کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ کل کہہ دیجئے لا اتبع نہیں میں پیچھے چلوں گا اہواءکم تمہاری خواہشات کے قد تحقیق ضللت میں گمراہ ہو جاؤں گا اذن اس وقت وما آنا اور نہ ہوں گا میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ کہہ دیجئے یقیناً میں روک دیا گیا ہوں اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا۔ کہہ دیجئے نہیں میں پیچھے چلوں گا تمہاری خواہشات کے تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت اور نہ میں ہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے۔ اوپر کی آیت میں تو یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو اور مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ اب اس آیت میں مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مجرموں کا راستہ کیا ہے جس پر چلنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا
اگر میں بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے تمہاری خواہشات کے مطابق غیر اللہ کی عبادت شروع کر دوں تو یقیناً میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت و پرستش سے سب سے بڑی گمراہی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ گمراہی اتنی ہی عام بھی ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ ہداہم اللہ تعالی۔ آیت نمبر 57۔ قل کہہ دیجئے، انی یقیناً میں علی بینات من ربی واضح دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وَكَذَّبْتُمْ جبکہ تم نے جھٹلایا بھی اسے، ما نہیں ہے اندی میرے پاس، ما وہ عذاب جو تستعجلون تم جلدی طلب کر رہے ہو، بھی اس کو، ان الحکم نہیں ہے حکم، الا مگر للہ اللہ تعالیٰ ہی کا، یقص الحق کا وہ بیان فرماتا ہے حق بات، وہو اور وہ خیر الفاصلین بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے یقیناً میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، جبکہ تم نے جھٹلایا اسے، نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب جو تم جلدی طلب کر رہے ہو، اس کو نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ ہی کا، وہ بیان فرماتا ہے حق بات اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یقصو قصاصن سے ہے، یعنی یقصو قصاص الحق، حق باتیں بیان کرتا یا بتلاتا ہے، یا قصا آثارہ کسی کے پیچھے پیروی کرنا سے ہے، یعنی یتبع الحق کا فبما یحکم بہ اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے، یقیناً حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بذریعہ وحی میرے پاس بھیجی ہے اس کی حقانیت کا مجھے پورا یقین ہے، اور تم لوگ اسے جھٹلا رہے ہو۔ تم جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو وہ میری قدرت و اختیار میں نہیں ہے کہ میں اسے فوراً لے آؤں، اس میں تعجیل یا تاخیر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہے، اس نے کسی عظیم حکمت کے پیش نظر ہی اسے مؤخر کیا ہے، لیکن اس کا واقع ہونا حق ہے۔
قل انی علی بینات من ربی، مراد وہ شریعت ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ۔ سورۃ الانعام میں، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، پس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ یا یہ کہو کہ اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنارہ کرے۔ ان قریب ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کرتے ہیں برے عذاب کی جزا دیں گے اس کے بدلے جو وہ کنارہ کرتے تھے۔ ان الحکم الا للہ، یعنی تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہیں میری صداقت یا کذب کا پتہ چل جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اگر چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں متنبہ یا تباہ کر دے، یا میرے چاہنے سے کچھ ہوگا اور نہ تمہارے چاہنے سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورۃ القصص میں، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے، اور اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھ کر اس سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رحم اور فضل سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ قرآن ہی وہ ایسا نور ہے جو قبر تک ساتھ دے گا اور قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔